بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات صحافی کے ساتھ، براڈ کاسٹر کے ساتھ، ایک شاعرہ کے ساتھ، ایک افسانہ نگار کے ساتھ اور ایک دبنگ اور ہمت والی خاتون کے ساتھ، فوزیہ کلثوم رانا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں. مجھے خوشی ہو رہی کہ ایک اچھے لکھنے والے، ایک اچھے بولنے والے اور سب سے بات یہ کہ لوگوں کے حقوق کے لیے وہ نعرے لگانے والے جو ہیں میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. آپ نے حق ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے، میں کہوں گی، جو کہ صحافیوں کو اور ان کی جو مختلف پہلو ہیں، رجحانات ہیں ان کے ذہن کے، کہ اگر کوئی لکھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، ورنہ تو کاپی پیسٹ ہے نا خالد صاحب. مجھے یہ بتائیے گا، شاعرہ پہلے ہیں، افسانہ نگار پہلے ہیں، صحافی بننے کا خیال پہلے آیا یا براڈ کاسٹر بننے کا خیال پہلے آیا؟ لکھنے کا. اور جب سب کہتے ہیں نا، میں نے پہلی کلاس میں شعر لکھا، دوسری کلاس میں شعر لکھا، اور پٹائی ہوئی تھی کہ پڑھتے نہیں ہو، یا ڈائجسٹ چھپا کے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، وہ عمران سیریز اور وہ خواتین ڈائجسٹ بھی، ایون تعلیم و تربیت اور بچوں کی دنیا. مطلب پہلی دوسری تیسری جماعت مذاق بنتا ہے، تم بہت چھوٹی سی تھی جب تم نے بچپن میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ ساری میموریز نا. تو وہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ عمر گزرتی ہے تو آپ کو اپنے بچپن کی واقعات زیادہ یاد رہتے ہیں اور آپ ان کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں. تو لکھنے کا خیال اس لیے میں کہوں گی خالد صاحب کہ محسوس کرنا، کیونکہ جو محسوس کر سکتا ہے اور پھر وہ اسے قلم سے تحریر کر لے، تو پہلے لکھنے کا خیال آیا. اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں پریکٹیکلی آ جاؤں گی، کیونکہ میں ڈیبیٹر تھی. یونین پالیٹکس اپنے اسکول میں اسکول میں بھی اسکول کی لیڈری کی، تھوڑی اسپورٹس بھی کی، جو گرل گائیڈ ہوتی تھی تب، تو گرل گائیڈ میں حصہ لینا، یہ ساری چیزیں، اور تقریر خود لکھنا، اقبال کے شعر ڈھونڈنا، اور پھر شاید لکھنے کا اسی طرح سے رجحان پیدا ہوا، کیونکہ لکھ کے کوئی نہیں دیتا تھا. گھر میں ڈانٹ پڑتی تھی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑے بہن بھائی، ہمارا پیپر ہے، ہم نے پڑھنا ہے، تم چل جاؤ خود لکھو جا کے تم. پھر خود لکھنا اور پھر جا کے تقریر کرنا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کہہ لیں کانفیڈنس آتا گیا. تو یہ مراحل جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. اچھا، لکھنے کا خیال جب بچپن میں آتا ہے، وہ تو یا تو آتا ہے کہ جی تک بندی بندہ کر کے شعر بناتا ہے، یا چھوٹی موٹی کہانیاں جو سنتا ہے، ادھر ادھر سے دیکھتا ہے، وہ کہیں کوئی لائن ملتی ہے، کہیں نہیں ملتی، وہ ہوتی ہے. لیکن اخبار کا لکھنا تو بچپن میں نہیں آتا. بالکل نہیں آتا. اور اخبار کا لکھنا تو میں کہتی ہوں پوری زندگی نہیں آتا، کیونکہ الفاظ کا مجموعہ، لغت، اس پر عبور، اس کے معنی، وہ ذخیرہ، وہ ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. ہم تو کتاب نہیں پڑھتے آج کل کے صحافی، ہم تو کاپی پیسٹ کرتے ہیں نا. اب تو جلدی سے واٹس ایپ پہ خبر آتی ہے، اور اگر جو خبر نہیں بھیجتا وہ کل پوچھتے ہیں جی آپ نے ہماری اسٹوری کور کی تھی، خبر لگی؟ تو ہم کہتے ہیں آپ نے بھیجی نہیں تھی ہمیں، ہم ای میل کے محتاج ہیں. اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے پبلش ہو جاتا ہے. بالکل نقل مار کے پاس ہو رہے، نقل، واقعی میں نقل. لیکن یہ کہ جو اخباری لکھنا ہے، سچی بات ہے کہ جب میں نے اخبار میں جب کام کیا تو میں نے انگلش پیپر سے سٹارٹ لیا تھا، تو مجھے یہ تک نہیں پڑتا تھا اردو میں کریڈٹ لائن ہوتی ہے. پہلے دن سٹوری آئی، مظاہرہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، اور سٹوری آئی بائی نیم، ہم نے دے دی، انگلش میں بائی نیم دیتے تھے. تو وہ صبح میٹنگ ہوئی جب، تو کہا چیف رپورٹر کو، ایڈیٹر نے بولا جی یہ بی بی نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہاں سے آئی تھی خبر؟ ہم نے کہا سر ای میل آئی تھی. تو آپ نے بائی نیم دے دی. دل میں سوچا کچھ گڑبڑ ہے. یہ بالکل حقائق میں اپنی بات بتا. چیف رپورٹر سے کہا گیا آپ نے انہیں کریڈٹ لائن نہیں دی. میں نے کہا جی سر انہوں نے مجھے نہیں دی کریڈٹ لائن. جلدی سے کہہ دیا کہ ان کا قصور ہے، اپنا بھی تھا. پھر میں نے کہا نہیں، اردو میں کچھ لکھا ہوتا ہے، خبر نگار، واقع نگار، یہ کچھ ہوتے ہیں، تو یہ کریڈٹ لائن ہوتی ہے. تو اس طرح سے سیکھا. اچھا، جس وقت وہ جو ہماری چھوٹی سی ایج چل رہی ہوتی ہے، اس زمانے میں ہم تک بندی کے شعر لکھتے ہیں، وہ جو اس کے بعد پھر تھوڑی سی میچور بندہ ہوتا ہے تو شاعری شروع کر دیتا ہے. آپ نے شاعری کی طرف پہلے رجحان تھا یا کہ افسانے کی طرف؟ شاعری کی طرف. وہ شاید اس لیے کہ میں شاعری مجھے بہت پسند تھی. اب دوسری جماعت میں آپ جب دیوان ناصر لے کے بیٹھ جائیں، اور اس ٹائم سے مجھے وہ شعر ابھی تک بھی نہیں بھولتا، دھیان کے آتش دان میں ناصر بجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے. تو وہ اکثر میں اب بھی کوئی کہے نا جلدی سے، مجھے آسان بہر، ناصر کاظمی مجھے بڑے پسند ہیں، ان کی شاعری کو میں نے بہت پڑھا ہے، آسان بھی، اور شاید وہ نوجوانوں کی ترجمانی بھی، پروین شاکر صاحبہ. پھر جب ان لوگوں کو پڑھا اور پھر ایسے لگتا تھا یہی بننا ہے. پھر وہ آئیڈیل بن جاتے تھے نا. ہم ظاہر بچے کیا کر سکتے ہیں، یہی سوچتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھے، پھر کتابیں لینی شروع کر دیں، ماہ تمام کبھی لے رہے ہیں، کبھی کچھ لے رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، ناولس پڑھ رہے ہیں. پھر وہ ایک چسکا ڈائجسٹ کا لگے، اس میں شاعری کے پیجز ہوتے تھے، وہ پڑھنا.
پھر اخبار میں دیکھنا کہ فلاں کسی کا ایک شعر وہ قطع ایک چھپ جاتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا. تو پھر جب کہہ لیں گریجویشن کے بعد سے ایک دفعہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے جنگ کے رپورٹر آ گئے ہمارے کالج میں. تو انہوں نے کہا جی یہ موضوع ہے خواتین کو کیا چیلنجز ہیں نا, اس پہ لکھیے. میں نائب مدیرہ بھی تھی اپنے میگزین کی, اور میں یونین کی پریزیڈنٹ منتخب ہوئی بعد میں. تو پریزیڈنٹ کے طور پہ وہ ٹاپ کے لوگ وہی یونین کے بچے چلے جاتے تھے. لکھا تو جب جنگ والے رپورٹر نے لکھا, وہ اگلے دن جب پیپر آیا ہماری تصویریں بھی لگی, وہ لکھا ہوا تھا, پورا باکس بنا ہوا تھا. تو میں نے جو لکھا تھا, جو شروع کیا تھا, جو اینڈ کیا تھا, سارا چھپا ہوا. میں نے ایگزیکٹلی, یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی, اگر ابھی بھی ہم اس ڈیٹ کو ایکسپلور کریں تو مل سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت بڑا آرکائیو ہے جنگ کا. تو میں نے کہا اوہ میں لکھ سکتی ہوں. میں مطلب میگزین میں تو لکھتی تھی, لیکن اخبار میں پبلش ہو جانا وہ تھوڑا کریڈٹ بھی لگتا تھا. پھر جانا مختلف جگہوں پہ, چاہے کوئز ہو رہا ہے ہم جا رہے ہیں, جو وہ اسٹوڈنٹ بینڈ ہوتا تھا, جیسے گرل گائیڈ کا بھی میں نے بتایا, مشرف دور تھا, ہم اسٹوڈنٹ تھے, تو ان چیزوں میں حصہ لینا, پھر گیمز میں حصہ لینا, پھر پی ٹی وی پہ جو کوئز وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی مقابلے جیتے ہیں, اس میں چلے جانا. لیکن جو وہ صحافت تھی وہ شروع سے ایسے لگتا تھا یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. ایک واقعہ کوٹ کر دیتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے اس واقعے کے بعد سے میں نے عملی طور پہ سوچ لیا تھا میں صحافی ہی بنوں گی. میں فرسٹ ایئر میں تھی, تو بل جمع کروانے گئے, تو لاسٹ ڈیٹ تھی, ختم ہونے میں ٹائم کو پونا گھنٹہ ہوگا, 45 منٹس کیوں لگی ہوئی ہے. اور ہم بہن بھائی تھے, مطلب میں تھی چھوٹا, بالکل چھوٹا بھائی تھا, 1 کلاس میں پتہ نہیں 2 میں تھا وہ, میں فرسٹ ایئر میں تھی, اور میرے سے بہن تھی میرے خیال میں وہ میٹرک میں تھی. ہم تینوں قریبی بینک تھا نا, چلے گئے, پنڈی کی بات ہے یہ. ہم گئے تو اس نے کہا میں آج بل نہیں لیں گے ہم, بس ختم ہو گیا نا, آپ لوگ لیٹ آئے ہیں. تو میں نے ٹائم دیکھا, میں نے کہا ابھی تو ٹائم ہے. اور ابو نے ایک دفعہ بچپن میں ابا کہتے تھے نا کچھ نہ کچھ, انہوں نے کہا جب کوئی سرکاری آدمی یہ کہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اور وہ لیگل کام ہو, تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ یہ لکھ کے نا مور لگا دیں, مہر لگا دیں آپ, یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ لیگل کام ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا, وہ کریں گے. میں نے اسے کہا آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ بل جمع نہیں ہو سکتا, آج یہ ڈیٹ ہے, دیکھیں بل پہ یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, یہ ٹائم ہے بینک کا, ابھی ٹائم بھی ہے, اتنے سارے لوگ خوار ہو رہے ہیں, آپ تنگ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, بل جمع کریں ورنہ لکھ کے دیں اور مہر لگا دیں. وہ میری شکل دیکھ رہا کہ یہ لڑکی کیا شور مچا رہی ہے ادھر. تو میں نے شور مچایا, وہ تنگ آ کے کہتا اللہ دے مجھے اپنا بل. اس نے مجھ سے بل لیا, اور سب خوشی ہو گئے, 2 لائنیں بنی ہوئی تھی, سارے خوش ہو گئے, بل جمع ہو گیا. گھر آگے بڑا شور مچایا, جی بل جمع کروا کے آئے ہیں, یہ کیا وہ کیا. پھر سوچنا شروع کر دیا نا کہ یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے, دیکھو لیگل کام تھا, انلیگل نہیں تھا. تو پھر ایسے لگا کہ سوسائٹی میں نا لیگل کام کے لیے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, میں اس وقت ایک اور پریشانی میں ہوں, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں آپ سے شعر سنوں. یہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ آپ کو پتا آج کل تو یادداشت بھی نہیں ہے. نہیں وہ آپ اس میں سے ناصر کاظمی میں نے فوراً سنایا, لیکن اب میں بالکل نکالوں گی, ہم اینڈ پہ میں کچھ. اچھا یہ کیا بات ہوئی بھائی, شعر تو شعر ہوتا ہے, جب مرضی بندہ سن لے. اور شعر جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی آپ سے شعر سننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی عورت مظلوم ہے اور عورت جو ہے وہ اپنے حقوق مانگتی ہے, حقوق بھی چاہیے, مظلوم بھی ہے, اور پھر وہ شانہ بشانہ بھی چلنا چاہتی ہے, معاشرہ مردوں کا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن بات کریں گے بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. فوزیہ کلثوم رانا ہمارے ساتھ ہیں, شاعرہ بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, اور دبنگ قسم کی صحافی بھی ہیں. ہم نے ان سے بات کرنی ہے جو ہم نے بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ جی کیا واقعی عورت مظلوم ہے. اچھا, جیسے آپ کویشچن کر رہے تھے نا بریک پہ جانے سے پہلے, آپ نے کچھ جملے ادا کیے, تو میں کہوں گی یہ بھی اسٹیریو ٹائپنگ ہے, کیونکہ ہم مت اسٹیریو ٹائپنگ توڑنے کی بات کرتے ہیں جو زمانوں سے کسی معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے. جیسے یہ بات ہے نا کہ مرد ظالم ہے,
تو عورت مظلوم ہے. مجھے لگتا ہے عورت مظلوم والی بھی اسٹیریوٹائپنگ ہے, کیونکہ ہم نے بڑی بڑی ظالم عورتیں بھی دیکھی ہیں. میں عورت, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں عورتیں مجھے یہ ساسوں کی بات ہو رہی ہے ویسے اوور آل دیکھ رہی ہیں؟ نہیں, کہیں کہیں پھپھو, کہیں کہیں نند, کہیں کوئی روپ عورت کا کوئی رشتہ نہیں بلکہ عورت رشتہ نہیں, عورت اس کا کوئی روپ, اس کے حالات, اس کے واقعات, اس کا ذہن, اس کی تربیت, اس کی تعلیم, یہ میٹر کرتی ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیا اپنے دماغ میں لے کر بیٹھی ہے, اس نے اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے شوہر کو, اپنی فیملی کو اریٹیٹ کرنا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ غصے والے اور نرم مزاج, اچھی اور بری عورتیں بھی ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہم جب بات کرتے ہیں نا شانہ بہ شانہ حقوق, تو وہ تو مردوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے. لیکن زیادہ تر جو کیمپینز اور یہ ساری چیزیں اٹھ رہی ہوتی ہیں, کبھی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے, کبھی دسمبر کے آخری ہفتے میں اگر خواتین پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے ہم کیمپین کی بات کریں, بین الاقوامی سطح پر منائی جاتی ہے. اور ترقی پذیر ممالک خصوصی طور پر یہ نعرے لگاتے اس لیے بھی ہمیں نظر آتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے جی مغرب کا نعرہ ہے. لیکن کیا ہے, یہاں پر تعلیم کم ہے, لوگ اس طرح سے شعور یافتہ نہیں ہیں, ان کے مسائل ہیں. بچیوں کو ہمارا تو اگر جو مسلمان ہے, اسلام کہتا ہے کہ وراثت میں حق دیجیے. بہت سارے لوگ بچیوں کی شادیاں قرآن سے کر دیتے ہیں, بچیوں کو ونی کرتے ہیں, پھر وٹا سٹا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں, صلح صفائی میں بندے لڑتے ہیں, بیٹیاں آپ قربان کر دیتے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے کہتے ہیں عورت مظلوم ہے. اچھا, لیکن عورت ظلم بھی کرتی ہے. ہم یہ کہیں نا کہ بھئی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور دونوں کو درگزر بھی کرنا ہے, دونوں کو کمپرومائز بھی کرنا ہے, دونوں میں نرم مزاجی بھی ہونی چاہیے, دونوں میں یہ ہونا کسی چاہیے. ایک کو نہیں, دونوں کو. شعر سنائیں جی, پھر شعر کی طرف صحافی مجھے ماریں گے. ہاں جی, صحافی ماریں گے. میں نے ایک ہائیکو ابھی جسٹ میں نے ٹائپ کیا ہے. ہمیں کوئی مارنے نہیں آئے گا, مطلب یہ کہ اشعار تو اشعار ہوتے ہیں. ایک ہائیکو میں نے لکھا ہے, مجھے ہائیکو بہت پسند ہے. آسان بہر ویسے بھی مجھے اچھی لگتی ہے, تو میں نے ابھی جسٹ اسی, اب جب آپ نے کہا تھا تو میں نے کہا چلو تازہ کلام. ضرور. بکاؤ قلم بکے ہوئے. اچھا. امیر صحافی, امیر گاڑیوں والے, بڑی بڑی گاڑیوں والے, کہاں گیا پیغمبرانہ شعبہ. ہائیکو 3 لائنیں. مطلب یہ ہم پہ بڑی ذمہ داری ہے صحافت کے حقائق کو. نبی جب اللہ تعالیٰ نے چنے, جو اپنا پیغام دیا, ان کی ذمہ داری تھی ایز اٹ از. تو ہمیں بھی کہتے ہیں اضافہ نہیں کرنا, تعصبات نہیں لانے, اپنا مذہب نہیں لانا, فیکچول رہنا ہے, امپارشل رہنا ہے, کریڈیبل رہنا ہے. اللہ نے جو قسم کھائی ہے, قلم کی قسم کھائی ہے, تو ہمیں قلم کی لاج نبھانی ہے. جو ہم قلم لے کے کہتے ہیں نا, جب ہم قلم کے مزدور ہیں تو قلم کی لاج بھی نبھانی ہے. لیکن فضیہ, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کرونا کی وبا چلی, اس سے پہلے ایک ڈرامہ چلا ٹی وی پہ, ٹھیک ہے, کرونا سے پہلے ایک ڈرامہ آیا میرے پاس تم ہو. اس کے بعد بے شمار خواتین سڑکوں پہ نکل آئیں. کس حق میں تھیں, کس حقوق میں تھیں, کون سی لڑائی تھی, کیا تھا. پھر وہ طرح طرح کے بینر لے کے, پوسٹر لے کے سب کچھ آ گئیں. کیا یہ بے راروی بنتی ہے, یا کہ یہ بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوئی بات ہے؟ اچھا خالد صاحب, جو سلوگنز ایڈٹ بھی ہوئے, ان کو لوگوں نے اپنی منشا کے مطابق سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا. کیونکہ سوشل میڈیا وہ میں اکثر کہا کرتی ہوں, جب آپ کہیں بس کے اڈے پہ واش روم جاتے تھے تو اس کی دیواروں پہ کچھ لکھا ہوتا تھا, میں سوشل میڈیا کو اس سے تشبیہ دیا کرتی ہوں. یہ ٹویٹر, یہ فیس بک, جہاں پہ آپ کو ہمیشہ جو ٹرینڈز نظر آتے ہیں خواتین کے بارے میں, کبھی آپ دیکھیں گے مریم نواز کے بارے میں بد تہذیبی کا مظاہرہ, کبھی زرتاج گل کے بارے میں, کبھی فردوس عاشق اوان کے بارے میں, کبھی شیریں مزاری کے بارے میں, کبھی بے نظیر بھٹو, اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ خواتین کو ڈیفیم کرنا چاہتا ہے, میں ان خواتین کی بات بالکل نہیں کر رہی جو برے اور گھٹیا ترین سلوگنز لے کے کھڑی تھی, میں ان کی بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہوں. لیکن میں اگین یہ کہتی ہوں خالد صاحب کہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو وہ سڑک پہ تو طے نہیں ہونے نا. کہ اگر سڑک پہ آپ نے چائے آپ گرم نہیں کر سکتی, آپ کھانا نہیں آپ کو بنانا آتا, تو سڑک پہ آپ کس کو یہ بات بتا رہی ہیں؟ یہ تو آپ کے گھر کی مینجمنٹ ہے. جائیے اپنے گھر میں مینیج کیجئے, آپ کو کپڑے دھونے ہیں یا نہیں دھونے ہیں, یا آپ نے نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ گلی محلے میں کون طے کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے گھر کے مسائل ہیں. جو بیہودہ سلوگنز تھے, جو زبان جس طرح سے اس پہ استعمال کی گئی تھی, میں بالکل اس کی سپورٹیو نہیں ہوں, لیکن اس کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا کی زینت بنایا گیا, میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. وہی لوگ ہیں جو مختلف این جی او سے پروجیکٹس لینا چاہتے ہیں, جب ان کو نہیں ملتے ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے وہ بہت سارے لوگ اس کیمپین کا حصہ بھی بنے. بنیادی طور پر تربیت کی کمی,
کیونکہ جب اگر تربیت ہے اور آپ باشعور ہیں کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے، کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہ ملک ترقی یافتہ ہو، ترقی پذیر ہو، پھر آپ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے. تو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ایشوز ہیں، ہم بیہیو کس طرح سے کر رہے ہیں. تو ان بچیوں کو شاید نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا. آپ جا رہے ہیں اور آپ ڈانس کریں، بھائی آپ سڑک پہ ڈانس کر رہے ہیں، کیمراز آپ کو کور کر رہے ہیں، آپ جائیے اپنے گھر میں جو مرضی کریں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں جو مرضی کریں. لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے آپ روڈ پہ ڈانس کریں پھر پورا کیمرہ آپ کو توجہ دے رہا ہے اور کوریج کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم پتہ نہیں کون سا دن منا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں نے تربیت چاہتے ہیں موبائل سے. کیا موبائل تربیت کر رہا یا سوشل میڈیا کو تربیت کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ جی ذمہ داری ماں کی ہے، اسے ہم بھول چکے ہیں. اس کے لیے انفارمیشن تو ہو سکتا ہے. ہم اولڈ ہاؤس بنا چکے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ہمیں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. میرا دل دکھتا ہے. یہ ماں سے شروع ہوتی ہے تربیت. پھر کہیں آپ کے محلے میں جو حقہ پیتا ہوا کوئی بزرگ ہوتا تھا اور کوئی لڑکا کہیں گلی میں کسی گھر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. جو کلچر میں پنجاب سے ہوں تو میں اس کا حوالہ اگر دے دوں، ہمارے پورے ملک میں ایسے جیسے جرگہ، پنچایت اور یہ جو تمام تر شعبے یہ تھے کہ ایک دوسرے کا احترام تھا، ڈرتے تھے، رواداری تھی، رشتوں کا احترام تھا. اب وہ نہیں ہے. اب موبائل سے آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ موبائل پہ تو آپ نے دوستی کی، آپ نے واٹس ایپ پہ محبت کی، میسنجر پہ بلاک کر کے وہ ختم ہو گئی. تو یہ آپ کو کون سی ویلیوز دے گا؟ میرا نہیں خیال. یہ ایک نا فلو آف انفارمیشن ہے جس کو آپ نے خود فلٹر کرنا ہے، لیکن تربیت نہیں ہے. نہیں تربیت اس کی نظر آ جائے گی جو گھر سے تربیت یافتہ ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا پہ بیہیو کس طرح سے کرتا ہے. ادروائز یہ انفارمیشن تو دے گا، لیکن اگر آپ تربیت یافتہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کا ذہن کشادہ ہے، آپ شعور رکھتے ہیں، تو آپ پھر اس میں نا یہ کہہ لیں کہ کمپیریزن کر لیں گے نا آپ کہ یہ انفارمیشن اچھی ہے، بری ہے، مجھے یہ لینی ہے، یہ نہیں لینی. دستیاب تو سب کچھ ہے. صحیح. یہاں پہ جو ہے نا بڑی اچھی سی بات کی طرف ہم مڑ گئے ہیں. بچے جو ہیں وہ کتاب سے دور ہو گئے، آن لائن کلاسیں شروع ہو گئیں، کرونا نے گھروں میں پابند کر دیا. بچے کا فیوچر کیا ہے؟ بچے کا فیوچر اگین میں کہوں گی جو آپ اسے کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. آپ کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ والدین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ نے وہ بچوں کو کیا ویلیوز دی ہیں، کیا کھلایا ہے کمائی کی صورت میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ ہے. پھر اگر خدا نہ خواستہ کرونا جو ہے ابھی چونکہ ختم ہونے والا ہے، یہ فیبرری سے اسکول جو ہے دوبارہ سے پاکستان میں بھی کھل جائیں گے، اور مرحلہ وار ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ تعلیمی سال جو ہے وہ اگست سے وہ بھی شروع ہو جائے گا. بنیادی طور پر جو اساتذہ کا کردار ہوتا تھا، علامہ اقبال کا قول مجھے کبھی نہیں بھولتا. انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اقبال نہ بن پاتا اگر مجھے مولوی میر حسن جیسے استاد نہ ملتے. تو ماں باپ کا رول، اساتذہ کا رول، پھر گلی محلے آپ کے دوستوں کا. اور دوست آپ کے وہ ہونے چاہیے تھے. آپ دیکھیں جتنے بڑے شعراء کرام ہیں، لکھنے والے، ہم پڑھتے ہیں کہ جی فراز صاحب فلاں کے پاس بیٹھتے تھے، مفتی صاحب کے پاس فلاں فلاں لوگ جاتے تھے، فلاں فلاں کوٹ کرتا ہے جی ہم تو اشفاق احمد کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ان بابوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. تو جو صحبت ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش اسکولز میں بہت زیادہ فیس پے کر رہے ہیں تو آپ کے بچے بہت اچھے انسان بنیں گے، وہ ٹاپر تو بنیں گے. وہ میرے خیال میں کوئی 900 میں سے 901 نمبر لے آ رہے ہیں. آج کل فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر بہت آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ویلیوز اور تربیت کہاں رہ گئی ہے. یہ جو ادب، احترام، ہماری ویلیوز جو تھیں، کبھی دیکھیں نا آپ نے خود بھی کہہ دیا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو ہماری ویلیوز تھیں وہ اب نظر نہیں آتی. بالکل نظر نہیں آتی نا. ہم بالکل رواداری جن میں نظر آتی ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے. ہم کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ پرانے لوگ ہیں. آپ کے زمانے کی یہ بات. آج کا بچہ یہ کہتا ہے کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کے زمانے کی بات ہے. بالکل. ہاں مطلب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تو پھر تربیت جب بچے کو دینا چاہتی ہے، ماں دینا چاہتی ہے یا والد اس کو سمجھانا چاہتا ہے، یہ بڑا رشتہ جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے، تو بچہ آپ کو موبائل سے کوئی اور چیز نکال کے دکھا دیتا ہے. وہاں پہ کیا آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں اچھی بات کی آپ نے، جو انوویشن اور ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے نا وہ ہمیں درپیش ہے، لیکن اس چیلنج کو کس طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کلاس میں بچے کو ٹیب اور موبائل لے کے دے دیا تھا. اگین ہماری افورڈیبلٹی بھی میٹر کرتی ہے، ہماری بناوٹ، ہمارا فیشن، ہمارا دکھاوا میٹر کرتا ہے نا کہ ہم نے دوسرے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، محلے داروں سے کو امپریس کرنے کے لیے. میرا بچہ تو جی 1 کلاس سے ٹیب لے کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی اس کو ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ پہلے تو دادا دادی اور ماں جو تھی، وہ ابا جو تھے وہ کہانی سناتے تھے، بچے سویا کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کا قصہ بتا دیا کرتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے پیسے، وہ جو بھی قصص الانبیاء کے بیشتر قصے نانی دادی سنایا کرتی تھی اور ہمیں یاد ہے. بالکل. تو یہ جو کہاوتیں تھیں، یہ جو چیزیں تھیں، یہ ذہنی آپ کی تربیت کیا کرتے تھے. لیکن اگر آپ نے کارٹون دیکھنے ہیں
تو پھر کارٹون دیکھ کے پھر ہم بچے کارٹون کی طرح بیہیو کرتے ہیں, وہ نانی دادی کو کوئی کچھ نہیں مانتا, پھر ماں باپ کو بھی کچھ نہیں مانتے, پھر مشکلات ہیں, پھر ٹیکنالوجی کا تصادم ہے, پھر بچے اپنی مرضی کی چیزیں لے رہے ہیں. سوال ذہن میں آ گیا, جی میں سوال کرتا ہی نہیں ہوں, لیکن یہ ایک سوال آ گیا. آج کل معاشرے میں ایک جو بہت زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں وہ ہراسمنٹ ایک نیا شروع ہو گیا ہے. قصوروار دونوں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تربیت اور معاشرتی ویلیوز بگڑ چکی ہیں, اس میں قصوروار ہراسر ہی ہوتا ہے ہمیشہ. جو انکمفرٹیبل کرتا ہے نا آپ کو, ہمیشہ میں اسے قصوروار, چاہے وہ مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے, دونوں کر رہے ہیں. کبھی کبھی عورتیں ہراس کر رہی ہیں, کہیں مرد کر رہے ہیں. تو جس کا رویہ برا ہے وہ اگلے بندے کو انکمفرٹیبل کرتا ہے اور وہ اچھا فیل نہیں کرتا, اچھا محسوس نہیں کرتا. قصور اس کا ہے, لیکن ہمیں اسے عبرت نہیں بنانا, ہمیں اسے ڈی فیم نہیں کرنا کہ ہم ٹویٹس کرنا شروع کر دیں. جیسے وہ علی ظفر اور میشا کا کیس ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار کیسز ہیں, مطلب کشمالہ صاحبہ اس کو وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. قصور رویے کا ہے, اس رویے کو بدلنا ہے. یہ رویہ ہے یا کہ دوسرے کو ہم ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, کیا ہے؟ ہم حاوی ہونا چاہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہیں پہ عورت اگر پاور میں ہے تو وہ کہتی ہے میں, مطلب وہ کہتی ہے کہ میں ڈومینیٹ کر جاؤں. اگر مرد ہے تو وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں بچیاں پہلے بہت زیادہ ملازمتیں نہیں کرتی تھیں, اب تقریباً ہر شعبے میں ہیں. تو ہمیں صرف عورت جو ہے وہ گھر میں یا ٹیچر یا نرس نظر آتی ہے. تو بچی آفس میں جاب کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ اسے یہ ہماری کوئی پرسنل سیکریٹری والا جو درجہ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, وہ گزر جائیں گی, ہم کمنٹس پاس کریں گے. وہ جو کپڑے پہنتی ہیں ہم ان پہ باتیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایز پروفیشنل ہمارے ساتھ ایز اے کلیگ کام کر رہی ہے. ہمیں اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنا ہے, اسے فیسیلیٹیٹ کیجئے, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے تو میرے خیال میں اچھا ماحول بنتا ہے. بہت شکریہ فوزیہ. بابا بلے شاہ نے کبھی کہا تھا کہ میں نہیں مرنا گور پہ یا کوئی اور. یہ جو میں ہے نا, اگر یہ ہر شخص اپنے اندر سے تھوڑی تھوڑی نفی کرتا جائے تو معاشرہ واقعی مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. ملاقات دیکھتے رہیے. خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.